بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کے چند کلمات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کلمات پر ایک ویڈیو بن چکی ہے، ایک سبق مکمل ہو چکا۔ آج ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے سبق میں وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان کلمات کو پڑھنے کا طریقہ، ان کلمات پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کس طرح کرنا ہے، اس موضوع پر پہلی ویڈیو میں بات ہوئی۔ آج ہم اس سے آگے جو بعد والا حصہ ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے اور اس پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کس طرح کریں گے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جو کلمہ آپ کے سامنے موجود ہے، علیم بما، اس کلمے کو پڑھتے وقت تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں یا مدہ موجود ہے، لام کے بعد یا مدہ آئی ہے، لہذا لام کو ایک الف کی مقدار دراز کرنا ہے۔ دوسری بات کہ یہاں پر وصل کی صورت میں اقلاب والا قاعدہ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے چار قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اقلاب کا دوسرا نام ابدال بھی ہے۔ اقلاب قلب سے بنا ہے۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ قلب کا لغوی معنی ہوتا ہے بدلنا، تو دل کو بھی قلب کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے خیالات، ارادے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اقلاب کا معنی ہے تبدیلی پیدا کرنا، کچھ تغیر پیدا کرنا، بدلاؤ پیدا کرنا۔ تو چونکہ نون ساکن یا تنوین کو چھوٹی سی میم سے اس قاعدے میں بدلا جاتا ہے، اس لیے اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ابدال ہے۔ ابدال بھی اس کا مطلب ہے تبدیل کرنا، کسی جگہ تبدیلی پیدا کرنا، تغیر پیدا کرنا، یعنی یہ معنی بھی ابدال کا بنتا ہے اور اقلاب کا بھی یہی معنی ہے۔ تو اس قاعدے کے دو نام ہیں، اقلاب اور ابدال۔ ابدال بدل سے بنا ہے اور اقلاب قلب سے بنا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن یا تنوین کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھتے ہیں، غنہ زمانی مخففہ۔ تو اب یہاں پر آپ نون ساکن کی آواز یا تنوین کی آواز پیدا کرنے کے بجائے چھوٹی میم کی آواز پیدا کریں گے، یعنی علیمم، علیمم، مم مم پڑھیں گے، غنہ بھی کریں گے۔ علیمن نہیں پڑھیں گے، من، یعنی نون ساکن کی آواز یا تنوین کی آواز۔ تنوین بھی اصل میں اس میں نون جو ہے نا وہ پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس نون کی آواز پیدا نہیں کرنی، بلکہ چھوٹی سی میم جو موجود ہے وہ پڑھنے میں آئے گی، اور یہاں پر میم کی آواز جو آئے گی علیمم بما، علیمم، غنہ بھی کریں اور میم کی آواز پیدا کریں، یعنی پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، علیمم بما، اس طرح پڑھا جائے گا۔
تو یہ دوسری چیز تھی، یعنی اقلاب والا قاعدہ جاری کریں گے، یعنی اس کی وجہ سے میم پڑی جائے گی، غنہ بھی ہوگا۔ اور تیسری یہاں پر یہ جو رموز اوقاف کی دو علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، ان کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر تلاوت کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو اوپر ہے لام الف لکھا ہوا، یہ پہلے سبق میں بھی اس کی وضاحت گزر چکی کہ یہ وصل لازم کی علامت ہے، یعنی مکمل جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وصل لازم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وصل کرنا لازمی ہے۔ لیکن اختصار کے طور پر صرف جو ہے لام الف جو ہے لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ جگہ آپ کو پتہ ہے کم ہوتی ہے۔ اگر پورا جملہ لکھا جائے تو اس میں پورا نہ آئے، اگر لکھ دیا جائے تو آیات کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے پورے جملے کے بجائے اس میں سے ایک یا دو حروف لے کر لکھ دیے جاتے ہیں اور اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو دو حروف ہیں یہ اصل میں فلاں جملے کی ہیں، اشارہ ہو جائے گا کہ اس سے فلاں جملہ مکمل مراد ہے۔ اب لام کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، لا لکھا ہوا ہے، تو اب یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ وصل لازم کی علامت ہے۔ پورا جملہ اس طرح ہے، مکمل جملہ وہاں نہیں لکھا جاتا، اور اسی لیے تو ان کا نام جو ہے رموز اوقاف لکھا گیا، یعنی وقفوں کے اشارے۔ رموز رمز سے بنا ہے نا، تو اشارے لگائے گئے ہیں، تو اشارہ جو ہے نا سمجھنا ہے، اور اصل جو ہے پورا جملہ یہاں وہاں تک پہنچنا ہے، اور جو اس کا معنی بنتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو وصل لازم کا مطلب ہوتا ہے وصل کرنا لازمی ہے جب یہ علامت کسی جگہ موجود ہو اور اکیلی ہو، اس کے ساتھ کوئی اور علامت نہ ہو، تو وہاں وصل کرنا ہی لازمی ہوگا۔ اگر کوئی وقف کر لے گا تو اس کے لیے اعادہ کرنا ضروری ہے، اس پر اعادہ کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو غلطی کرے گا، واجب کا ترک کرے گا۔ لیکن اگر لا موجود ہے کسی جگہ پر، لام الف جو سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور علامت بھی ہے، تو اب دو صورتیں ہوں گی کہ وہ آنے والی علامت وصل کی ہوگی یا وہ وقف کی ہوگی۔ اگر وصل کی ہوگی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، دونوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ لا یہ وصل لازم کی علامت ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، وصل کرنا لازمی ہے، اور جو ساتھ وصل کی علامت دوسری آئی ہے وہ بھی وصل کی ہے۔ اب دونوں علامتیں مطالبہ کریں کہ وصل کریں، تو اب ہم دونوں پر عمل کرتے وصل کریں گے، دونوں پر عمل ہو جائے گا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر دوسری علامت وقف کی ہو تو اب اختلاف پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وقف کی علامت کا مطالبہ یہ ہے کہ وقف کیا جائے، اور وصل والی جو علامت ہے یہ وصل لازم والی، اس کا جو ہے مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر وصل کیا جائے۔ اب دو ہیں اور دونوں کا علیحدہ علیحدہ مطالبہ ہے۔ لا کہتی وصل کرو، وصل کرنا لازمی ہے، اور جو وقف کے نام تو وہ کہتی وقف کرو۔ اب دونوں میں سے کسی ایک پر بھی آپ عمل کر لیں گے تو جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ جو اوپر والی علامت ہوگی، اوپر والی علامت کر عمل پر اس پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے۔ نیچے والی پر اگر کوئی علامت کر لے تو جائز ہے، یعنی اس صورت میں جو ہے نا اعادے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر بالفرض اوپر وصل کی علامت ہے، نیچے وقف کی ہے، تو وقف کی علامت پر اگر کوئی عمل کرتے ہوئے وقف کر لیتا ہے تو اب اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی وقف کی بھی علامت وہاں موجود ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے وہاں پر ٹھہر گئے، ٹھیک کیا۔ لیکن افضل کیا ہے؟ اوپر والی علامت پر عمل کرنا۔ اب یہ جو لا ہے اس کے متعلق آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اگر اکیلی کسی جگہ پر یہ علامت ہو تو وہاں وصل ہی کریں گے، وقف کریں گے تو اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اور علامتیں ہیں، اور علامتیں اگر وصل کی ہیں تو وصل کیا جائے گا، سب علامتوں پر عمل ہو جائے گا، تطبیق ہو جائے گی۔ کیا ہی باتیں ہیں، جب دونوں علامتوں پر عمل ہو جائے یا اکثر علامتوں پر عمل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اختلاف ہو، ایک وقف کی ہو ایک وصل کی ہو، تو بہتر یہ کہ اوپر والی علامت پر عمل کیا جائے۔ لیکن اگر نیچے والی پر عمل کر لیں تو جائز ہے۔ یہ جو لا ہے اکثر اوپر ہی ہوتی ہے، گول دائرہ کے اوپر آپ کو نظر اکثر آئے گی کہ یہ اوپر لکھی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو 5 کے اوپر نظر آ رہی ہے، اور کہیں کہیں یہ درمیان میں بھی آ جاتی ہے، نیچے بھی ہو سکتی کسی جگہ پر۔ تو مطلب جو قاعدہ کلی آپ کو بیان کر دیا اس پر عمل کرنا ہے، اوپر والے پر عمل کرنا افضل ہوگا۔ لیکن اگر سانس کی تنگی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا وقف کرنا چاہتے تو کر لیں گے، نیچے والے علامت پر عمل کر لیں گے تو جائز ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں 2 علامتیں موجود ہیں، اوپر جو ہے لا ہے یہ وصل لازم کی علامت ہے، اور نیچے جو ہے نا 5، یہ عربی میں 5 ہے، لکھا اس طرح جاتا ہے، یہ عربی والا 5 ہے۔ ایک اردو میں گنتی لکھی جاتی ہے، ایک انگلش میں لکھی جاتی ہے، تو یہ عربی والی ہے، عربی والا ہندسہ ہے 5۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو
تو یاد رکھیں یہ غیر کوفیوں کے نزدیک ایت شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں پر 5 لکھا ہو وہاں پر یہ مطلب ہے کہ جو غیر کوفی ہیں وہ یہاں پر جو ہے پیچھے سے لے کر یہاں تک ایک ایت مانتے ہیں، اس کو ایت شمار کرتے ہیں غیر کوفیوں کو نزدیک. یعنی کوفے والے اس کو ایت نہیں مانتے، جبکہ کوفے کے علاوہ والے جتنے بھی قرہ حضرات ہیں اس کو ایت مانتے ہیں. بصرہ والے ہیں، مکہ والے ہیں، مدینہ والے ہیں، وہ سب اس کو ایت مانتے ہیں، لیکن کوفہ والے اس کو ایت نہیں مانتے. یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے نا وہ بھی ایت کی علامت ہوتی ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے 100%. یعنی وہ ایت کی علامت ہے، سب کے نزدیک ہے. بصرہ والے، کوفہ والے، مکہ والے، مدینہ والے سب قرہ اس کو ایت مانتے ہیں. وہ ایت اتفاقی طور پر ہے، تو وہاں پر تو وقف سب کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ ایت کے مکمل ہونے کی علامت ہے، وہاں ٹھہرنا چاہیے. لیکن یہ جو 5 ہے یہ کوفے والے اس کو ایت نہیں مانتے. کوفے والوں کے نزدیک یہاں ٹھہرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایت کی علامت نہیں مانتے، جبکہ باقی قرہ حضرات نزدیک یہاں پر ٹھہرنا جو ہے نا وہ درست ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایت کی علامت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گول دائرے کی طرح 100% تو یہاں پر وقف جو ہے نا اس طرح جس طرح گول دائرے میں اتفاقی طور پر ہے یہاں پر وقف اتنا تو نہیں مانا گیا، لیکن 80% آپ کہہ لیں کہ وقف یہاں مانا گیا، تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ کوفہ کے علاوہ باقی سب اس کو ایت مانتے ہیں. تو یہ وقف کی علامت ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنا کہ گول دائرہ، اس پر سب کا اتفاق ہے. تو اب وقف کی جو علامت ہے 5 غیر کوفیوں کے نزدیک یہ ایت ہے، یہ ایت کی علامت ہے. اور یہاں پر وقف تو کوفیوں کے علاوہ باقیوں نزدیک یہاں پر جائز ہے وقف کرنا، لیکن کوفہ والے کو نزدیک وقف یہ نہیں بنے گا کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایت ہی نہیں ہے. اب اوپر والی علامت پر عمل کریں گے تو افضل زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی نیچے والے پر عمل کر لے 5 پر تو درست ہے، لیکن افضل کیا ہے اوپر والے پر علامت کرنا. اور چونکہ قرآن پاک میں افضلیت کا ہی خیال کیا گیا ہے اور اوپر والی علامت کا ہی اعتبار کرتے ہوئے وصل وقف کی جو علامتیں یا جو بھی قوانین جاری ہوتے ہیں وہی جاری کیے گئے ہیں، اس لیے ہم قرآن پاک کی رعایت کرتے ہوئے ہم بھی یہاں وصل کریں گے. لیکن اگر بالفرض وصل وقف کر لیں تو جائز ہوگا. یہاں پر دیکھ لیں وصلی صورت اس لیے لکھی ہوئی ہے کیونکہ اوپر والی علامت کو ترجیح دی جاتی ہے. یہاں پر اقلاب والا قاعدہ جاری ہوتا تھا نا وصل کی صورت میں، تو اس چھوٹی میم آنی چاہیے تھی، تو چھوٹی میم کا لگی ہوئی ہے، چھوٹی میم کا لگا ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں وصلی صورت کو اختیار کیا گیا ہے اور یہی افضل بنتا ہے، اسی کوئی ترجیح ہے. اور قرآن پاک نے بھی اسی پر جو ہے نا بات کا جو ہے اعتبار کرتے ہوئے اوپر علامت پر عمل کرنے والی بات پر تو قوانین جو ہے نا اجرا کیے گئے، وصل وقف کا جو ہے اعتبار کیا گیا. تو یہاں پر وصلی صورت بن رہی ہے، میم کا آنا بتا رہا ہے، کلا والا قاعدہ جاری ہوا اور اوپر والے پر عمل کیا جائے گا. آگے لفظ جو ہے وہ ہے بیما، با پر کلکلا ہوگا 5ویں درجے کا، نیچے اشارہ موجود ہے. ماں پڑھیں گے، ماں نہیں پڑھیں گے، نا کے آواز نہیں لے جائیں گے. یہ اکثر قانون بیان چکا کہ ماں کو ماں پڑھنا غلط ہے. کا نو، کا میں الف مدہ ہے، نو میں بھی واو مدہ ہے، حروف مدہ موجود ہیں، لہٰذا ان کو دراز کیا جائے گا. بیما کو بھی دراز کیا، الف مدہ موجود، کا کو بھی دراز کیا، الف مدہ موجود، نو کو بھی دراز کیا، واو مدہ موجود. بیما کا نو. آگے ہے یکذبون، یکذبون، ذال کو نرمی سے ادا کرے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سختی پیدا نہیں کرنی وگرنہ زا بن جائے گا. تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو نون پر زبر ہے، جزم لگ جائے گی، سکون آ جائے گا. تو غیر ساکن کو ساکن کر کے جب وقف کرتے ہیں تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، لہذا یہ وقف بالاسکان بنے گا. اگر یہاں پر وقف نہیں کرتے وصل اختیار کرتے ہیں تو وصل کی صورت میں واو مدہ ہے اور یہ مد اصلی بنے گی، ایک مدہ دراز کریں گے با کو کیونکہ آگے واو مدہ موجود ہے اور یہ مد اصلی بنتی ہے، اس میں مد اصلی پائی جاتی ہے. لیکن اگر وقف کر دیں گے تو وقف کرنے کی صورت میں نون پر جزم آ جائے گی، واو مدہ کے بعد مد فرعی بننے کا سبب جزم پایا گیا تو یہ مد بسکون بن گئی. مد بسکون کے آگے 2 اقسام ہیں، مد بسکون لازمی اور مد بسکون عارضی. یہ مد بسکون عارضی بنے گی کیونکہ یہ جو جزم ہے عارضی طور پر آئی ہے، یہ مد عارضی طور پر بنی ہے، اس لیے مد بسکون عارضی. مد بسکون عارضی کے آگے 2 اقسام ہیں، مد عارض اور مد لین عارض. یہ مد عارض بنے گی. مد عارض کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب سکون عارضی طور پر آئے، جزم عارضی طور پر آیا یعنی وقف کرنے کی وجہ سے آیا تو وہاں پر مد عارض ہے. تو یہاں پر حروف مدہ میں سے ایک حرف مد ہے واو مدہ اور آگے سکون عارضی طور پر آیا ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض بنی. تو وصل کی صورت میں یہاں مد اصلی ہوگی، وقف کی صورت میں جو ہے یہاں پر مد عارض بنے گی. نیچے جو ہے 10 یہ گول دائرہ
یہ عید کے مکمل ہونے کی علامت ہے، جہاں پر ٹھہرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو درمیان میں 10 لکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ 10 نمبر آیا مقصہ مکمل ہوگی، آگے جو ہے 11 نمبر آیت شروع ہوگی سورۃ البقرہ کی، 10 نمبر آیت ختم ہوگی یہاں پر۔ تو گول دائرہ یہ اصل میں گول تا تھی، آیت ان کی آخری تا گول تا وقف کرنے وجہ سے گول ہا ساکنہ بن گئی، ٹھیک ہے، گول ہا ساکنہ قصد استعمال کی وجہ سے اس کو گول دائرہ سمجھنے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرمایا کرتے تھے، لہذا گول دائرہ پر وقف کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جزاک اللہ۔